زندگی اور اس میں شامل لوگ کبھی کبھی وہاں سے امتحان لیتے ہیں جس کی تیاری تو دور کی بات نصاب میں شامل تک نہیں کیا ہوتا، اور جب وہ پرچے میں آ جائے تو انسان سوچتا ہے یار میرے ساتھ ہی کیوں۔ میں آج اماں کو اپنے متعلق کوئی بات بتا رہا تھا جو انہیں وقت پر اس نے نہیں بتائی کہ تب انہوں نے ٹینشن لینی تھی یا پھر رد عمل آنا تھا۔ تو اب بتا دینے میں فائدہ تھا نہ نقصان، تو باتوں باتوں میں بات نکل گئی اور وہ حیران ہوئی جائیں کہ تم نے اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کیا۔ تب پھر ہم نے اپنا فلسفہ جھاڑا کہ اماں کچھ لوگ ہمارا امتحان اس غرض سے نہیں لیتے کہ ہماری صلاحیتیں جان سکیں، بلکہ وہ اس غرض سے اور ایسے طریقوں سے ہمیں آزماتے ہیں کہ بس ایک بار ہمیں فیل ہوتا دیکھ سکیں، ایک بار ہمیں گرتا ٹوٹتا بکھرتا دیکھ سکیں، ایک بار انہیں علم ہو جائے کہ کیا چیز ہماری کمزوری ہے، اور پھر وہ بار بار اس چیز کو دہرا سکیں۔ بس ایک بار ہم ان کے دیے غیر انسانی پرچوں میں ناکام ہو جائیں تاکہ وہ ساری کی ساری دنیا کو بتا سکیں دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ یہ ہے ہی نالائق، نکما اور کم عقل۔ تو یہاں پر اپنا دماغ چلانا ہوتا ہے، یہ وہ وقت نہیں ہوتا کہ بندہ بیٹھ کے روئے کہ یار یہ تو سلیبس میں ہی نہیں تھا، میں کیسے اس کا جواب لکھوں۔ نہیں، زندگی کے پرچوں کی تیاری کرتے وقت رٹے مارنے کی بجائے کانسیپٹس کلیئر رکھیں، دل اور جذبات کی نہیں، دماغ اور عقل کی سنیں۔ اپنے اندر اتنی سمجھ لے آئیں کہ کوئی آؤٹ آف سلیبس سوال آ بھی جائے تو بجائے پینک کرنے کے ہمیں کم از کم اتنی سمجھ ضرور ہو کہ ہم غلط جواب لکھیں نہ جواب کی جگہ خالی چھوڑیں۔ ہمارے اندر اتنی عقل ضرور ہو کہ ہم کسی صورت اپنے نمبر نہ کٹنے دیں، اپنی تیاری پر حرف نہ آنے دیں، اپنے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھنے دیں، خود سیف سائیڈ پر رہیں، کسی کو اپنی کمزوری نہ دکھائیں نہ جانچنے دیں۔ پھر باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے یا امتحان لینے والا کا ظرف کیا ہے یا کم ظرف ہوتے ہیں، یہ ہماری اپنی قسمت۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سعید احسناز بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ہم کہتے ہیں سعید احسناز، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔